انسان دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر دنیا داری نفس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, لالچ, ہرس, دنیا کی چمک دمک. تو ہمارے نئی نسل میں دیکھیے نوجوانوں میں دو قسم نظر آئے گی, پرانے لوگوں میں بھی نوجوانوں میں زیادہ. ایک جو دنیا کو کے پیچھے بھاگتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر دینداری ہوتی ہے. علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا کہ جو دنیا دار ہیں ان کو تو بہت آسانی سے دنیا کی پرکشش چیزوں میں آراستہ کر کے اس کو خوشنما بنا کے شیطان پہلے ان کو لذت اور لطف کی چیزوں میں ملوث کرتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ ان کو گمراہ کرنے کا راستہ. اور جو دیندار ہوتے ہیں ان کے گمراہ کرنے کا شیطان کے پاس حربہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے ہی راستے سے ان کو گمراہ کرتا ہے کہ جس دین کو آپ مان رہے ہیں اس میں شدت لے آئیں, یا تو افراد کر لیں یا تفرید کر لیں. کسی کا کوئی حق ہے شخصیات میں, دنوں میں, اعمال میں, نوافل میں شدت اختیار کر لی جائے. امام کو نبی کا مقام دے دیں کہ ہم ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں, ہم ایک پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. اب ان کی بات قرآن حدیث سے زیادہ بڑھ کر ماننے لگے. یہ ان کی باتوں میں غلو, مطلب ایک آدمی کو آپ نے محبت اور عقیدت کا مرکز مان لیا, اس کی عقیدت اور محبت میں یہ غلو ہے کہ اس کو اس کے مقام سے بڑھا کر نبی کا اور اللہ کا درجہ دے رہے ہیں. نبی کو مانا, نبی سے محبت اور عقیدت ہونا ہی چاہیے, ایمان کا حصہ ہے, لیکن نبی کے اندر غلو یہ ہے کہ ان کے مقام سے ان کو بڑھا کر ان کے اندر الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیت و صفات کو مانا جانے لگے. کہ نبی عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, نور مجسم ہیں, یہ اللہ کی خصوصیات نبی میں ماننے لگے آدمی, تو نبی کے سلسلے میں غلو کیا اور انحراف کا شکار ہو گیا. تو یہ غلو آپ دیکھیے قوم نوح نے اپنے نیک اور صالح لوگوں کا ان کے مر جانے کے بعد, قرآن نے جن کا ذکر کیا ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, سورہ نوح میں ان 5 ناموں کا ذکر ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی مر گئے, شیطان نے آ کے کہا کہ ان کی یادگار بنا لو, تصویریں اور بت بنا لو جہاں یہ بیٹھتے تھے, تاکہ ان کو دیکھ کے ان کی شخصیت, ان کا نمونہ, ان کی زندگی تمہارے لیے تازہ ہو, یاد کرو. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے, یعنی اس وقت شرک کا ارادہ نہیں تھا اور وہ لوگ جانتے بھی نہیں, تو ان کی تصویریں بنا لی, مجسمے بنا لیے, دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرتے. اب جب یہ نسل گزر گئی, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ علم بھلا دیا گیا اور نئی نسل آئی, تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تمہارے باپ دادا ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے عبادت شروع کر دی. یہ پہلا شرک تھا انسانی نسل میں. قوم نوح کے اندر حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کہتے ہیں 10 صدیاں یا 10 نسلیں, پیڑھیاں تھیں. بخاری میں اثر نقل کیا حضرت ابن عباس وغیرہ کا. اس میں نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے شرک نہیں تھا. یہ شرک کا آغاز ہوا. کیسے ہوا شرک کا آغاز؟ اس کا بیس بنا غلو.